أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال بھیجا گیا ہے کہ کیا قربانی کے پیسے ڈیم بنانے کے لیے دے دیے جائیں، جبکہ ڈیم کی قوم کو شدید ضرورت ہے، سخت قسم کے حالات ہیں، قوم خشک سالی کے ساتھ مر رہی ہے۔ تو یہ ایک ایسی سنت ہے جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فصل لربک وانحر، اپنے اللہ کے لیے آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ کے اندر بھوک کے ساتھ یہ عالم تھا کہ گھر کے اندر مہینہ مہینہ بھر آگ نہیں جلتی تھی، پانی اور کھجور کے ساتھ ہی گزارے چل جاتے تھے، یہاں تک کہ غریب صحابہ صفہ پر موجود ہوتے ہیں، اہل صفہ، اصحاب صفہ، ان کی ضروریات ہیں، لیکن اس کے باوجود قربانی کو نہیں روکا جاتا۔ حتیٰ کہ معروف واقعہ کہ بھوک کی وجہ سے ایک دفعہ گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، باہر نکلے، آگے دیکھا کہ ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ اب بھوک کی وجہ سے ایک صحابی کے گھر تینوں مل کر گئے، انہوں نے دعوت اور ضیافت کا اہتمام کیا۔ اب یہ بھوک کا عالم ہے، جنگوں کا عالم یہ ہے کہ جنگیں ہو رہی ہیں، پے در پے جنگیں ہو رہی ہیں، جنگی سامان کی بھی ضرورت ہے، جنگ کے لیے گھوڑوں کی، سواریوں کی، نیزوں کی، ہر قسم کی کے سامان حرب کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ غزوہ احزاب جیسی سخت ترین جنگ جو کہ سارے کے سارے عرب قبائل آگے تھے، ان مشکل حالات کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کو نہیں روکا۔ جبکہ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 5553 کے اندر آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 بکرے ہی ذبح کیا کرتے تھے، وانا اضحی بکبشین، اور میں بھی 2 بکرے ہی ذبح کرتا ہوں۔ بکرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بھی کر سکتے تھے، لیکن قربانی کی سنت کو زندہ اور جاری رکھتے ہوئے مشکل ترین حالات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 بکرے ہی کرتے رہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1218 کے اندر آتا ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے حج کا واقعہ ذکر ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ثم انصرف الی المنحر، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربان گاہ کی طرف گئے، فنحر 63 بیدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ 63 اونٹوں کو ذبح کر دیا۔ ثم اعطى علیا، پھر باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے گئے، فنحر ما غبر، 100 میں سے جتنے باقی تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیے۔ گویا کہ ایک ہی دن کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 قربانیاں کر دی، 100 اور قربان کر دی، ان کو ذبح کر دیا۔ اور لاکھوں قربانیاں صحابہ کرام نے بھی کر دیں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ جنگ کے لیے ان قربانیوں کو روک لیا جائے اور جنگ کی تیاری کر لی جائے۔ اور صحیح مسلم کی شرح النووی کے اندر جلد نمبر 4 کے صفحہ 450 کے اوپر لکھا ہے، اسی باب کے تحت اور انہی احادیث کے تحت، وفیہ استحباب و تکثیر الہدی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانیاں کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ ایک بندہ اگر ہمارے معمول کے مطابق 3-4 قربانیاں کرتا ہے، ایک تازہ بکرا ایک دن کر لیا، اگلا تازہ بکرا دوسرے دن کر لیا، اگلا تازہ بکرا تیسرے دن کر لیا، تاکہ روزانہ تازہ گوشت ملتا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بھی نہیں کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دن ہی 100 قربانیاں کر دیں۔ تو اس کے اندر آتا ہے، وکان ہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تلک السنۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال میں بدنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال 100 قربانیاں کر دیں۔ تو ہمیں اپنے حالات اور جہاں پر ہم فضول خرچیاں کر رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، نہ کہ ہمیں قربانی کی سنت کو روک دینا چاہیے اور موقوف کر دینا چاہیے۔ اور آپ کی رپورٹیں کہتی ہیں کہ سوئس بینکوں کے اندر آپ کے لوگوں نے قوم کے پیسے یہ ناجائز طور پر وہاں یہ ہڑپ کرتے ہوئے اور غصب کرتے ہوئے، کرپشن کرتے ہوئے وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ وہاں پر آپ کی قوم کے اتنے پیسے پڑے ہیں کہ اگر ان کو واپس لایا جائے تو آپ کے ملک کے سارے قرضے اتر سکتے ہیں، کروڑوں لوگوں کو نوکریاں مل سکتی ہیں، کتنے ڈیم بن سکتے ہیں۔ اور عمومی طور پہ دیکھا جائے تو ایک چھوٹے سے چھوٹا افسر وہ کروڑوں روپے کی کرپشن کیے بیٹھا ہے، اس کرپشن کیوں نہیں روکا جاتا؟ قربانی کیوں روکا جاتا ہے؟ شادی بیاہ پر ہم دیکھیں تو لاکھوں اور کروڑوں کے خرچے کر دیے جاتے ہیں، یہ کو نہیں کیا جاتا کہ سادگی کے ساتھ کلمے پڑھا کر بچی کو بھیج دیا جائے اور یہ لاکھوں کروڑوں قومی خزانے کے اندر جمع کروا دیے جائیں تاکہ ڈیم بن جائے۔
ایک بندہ 50 لاکھ کی گاڑی رکھتا ہے، وہ 6 لاکھ کی گاڑی پہ گزارا کیوں نہیں کرتا تاکہ باقی سارے کے سارے پیسے ڈیم بنانے کے لیے دے دیے جائیں؟ ایک بندہ 70-80 ہزار لاکھ 1.5 لاکھ کا موبائل لیتا ہے، وہ 15,000 کے موبائل پہ گزارا کیوں نہیں کرتا؟ بھئی یہ تو ایک ایسی سنت ہے جس کے ساتھ پورے ملک کی معیشت کا پہیہ چل پڑتا ہے۔ بھیڑ بکریاں اگر پالی جاتی ہیں تو اس کے فارم بنائے جاتے ہیں، سارا سال اس میں غریب جو بھیڑ بکریوں کو پالتے ہیں ان کی مزدوری لگی ہوئی ہے، اور ایسے ہی ان کی چارہ تیار کرنے کے لیے کسان کی زراعت بڑھ جاتی ہے کہ وہ لاکھوں جانوروں کا چارہ سارا سال وہ تیار کرتا رہتا ہے، اور قربانی کے دن کتنے غریب لوگوں تک وہ قربانی کا گوشت پہنچ جاتا ہے، امیروں کی جیبوں سے نکل کر، امیروں کے گھروں سے نکل کر جب کروڑوں قربانیاں کی جاتی ہیں تو ہر غریب کے گھر میں گوشت پک جاتا ہے۔ قصاب مزدوریاں کرتے ہیں، کون کون سے لوگوں کو مزدوریاں ملتی ہیں، منڈیاں چل پڑتی ہیں اور کھالیں بکتی ہیں، چمڑا منڈیوں کا کاروبار چلتا ہے، کھالوں سے آگے کیا کیا مصنوعات ہوتی ہیں، اور گوشت پکانے کے لیے نمک مرچ مسالہ یہ دکانیں اور یہ ساری کی ساری مارکیٹیں چل پڑتی ہیں۔ گویا کہ یہ ایک ایسی سنت ہے جس کی وجہ سے پورے کے پورے ملک کی معیشت کا پہیہ چل پڑتا ہے، امیروں سے نکل کر غریبوں تک، دیہات تک، دور دراز تک یہ پیسہ نکل گیا، اور یہ کیا کیا چیزیں یہاں سے پھر بنا کر ایکسپورٹ کی جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے، نہ کہ قربانی کی سنت کو موقوف کر دینا چاہیے۔ اور آج کل کے دنوں میں الیکشن ہو رہے ہیں، ایک ایک حلقے کے اندر ایک ایک امیدوار کروڑوں روپے لگا رہا ہے۔ اگر پورے ملک کے اندر دیکھا جائے تو کتنے حلقے ہیں قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، اور ایک ایک حلقے کے اندر کتنے کتنے امیدوار ہیں، کتنا زیادہ اربوں کے خرچے ہو رہے ہیں۔ تو اگر ان خرچوں کو روک کے قوم اس بات میں متفق ہو جائے کہ ایک دفعہ یہ خرچوں کو روک کر یہ سارے کے سارے ڈیم بنانے کے لیے دے دیے جائیں اور سارے کے سارے قومی ضروریات کے لیے یہ پیسے استعمال کر لیے جائیں، تو ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، نہ کہ اس سنت کو جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے مشکل ترین حالات کے اندر بھی جاری رکھا، اسے جاری ہی رہنا چاہیے۔ حج کو جاری رہنا چاہیے، عمرے کو جاری رہنا چاہیے، قربانی کو جاری رہنا چاہیے، باقی اپنی کرپشنوں کو روکنا چاہیے، باقی اپنے علل تللوں کو روکنا چاہیے، اور اس طرح کی چیزوں کو روک کر ملک کے حالات کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔